الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 65 سے شروع کریں گے۔ میں نے آیت 62 کی تفسیر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ طور پہ آنے سے پہلے یعنی مصر سے آزادی سے لے کر کوہ طور کے پاس آنے سے پہلے اور شریعت ملنے سے پہلے کے تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ تمہارا رویہ اچھا تھا تو میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا، تمہارا رویہ برا تھا تو میں نے برا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد ہونے کی وجہ سے یا انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ کوئی نرم معاملہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب 62 نمبر آیت کے بعد 62 ورس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر جو دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ خرابی پھر حقائق کو ماننے میں، ہدایت کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اب یہ واقعات اس کو بتانے کے لیے تو 2 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، پھر اس کا نتیجہ بیان کریں گے، اور نتیجہ بیان کرنے کے بعد پھر مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اب واقعات جو اب آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں۔ اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ شریعت کو کبھی بھی، اللہ کے احکام کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم نے اس میں سے کوئی غلط مطلب نکالنے ہیں یا ہیلے کرنے ہیں یا اس میں سے اصل حکم کو فراموش کرنا ہے، کوئی راستے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، کوئی انکار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ٹال مٹول، کوئی ہیلے بہانے سے کوئی نئے راستے نکالنے کی کوشش، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں دل کے اندر سیاہی پیدا ہوتی ہے، دل سیاہ ہوتے ہیں اور آدمی ہدایت کے قبول کرنے سے محروم رہ سکتا ہے۔ تو ہدایت کے قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل کا شیشہ صاف ہو تاکہ ہمیں حق صاف نظر آ جائے۔ اگر دل کا شیشہ صاف نہیں ہے تو حق چھپا رہے گا اور ہم قبول کرنے سے گریزاں رہیں گے۔ تو پہلا جو بات سنائی وہ یہ کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم یہ تو جانتے ہی ہو کہ ان لوگوں کو جو سبت کے معاملے میں حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ تو ہم نے تجاوز کی جیسے ان سے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، تو ظاہر ہے کہ وہ بندر بن گئے۔ تو ہم نے ان کا اس بندر بننے کے عمل کو نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، دائیں بائیں رہنے والی قوموں کے لیے اور بعد کی قوموں کے لیے، ان کے لیے ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا۔ اب پوری باتیں سمجھ لیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ سبت کیا تھا؟ سبت وہ دن تھا جس دن اہل کتاب کو، جس طرح ہمارا جمعہ ہے، لیکن ہمارے جمعے میں صرف جمعے کی اذان کے بعد ہمیں سارے کام چھوڑنے کا حکم ہے کہ جیسے جمعے کی اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑنا ہے۔ لیکن یہود کے لیے پورا دن مقرر کیا گیا تھا، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کے خلاف، اب پورے دن آپ نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی کمانے کا کام نہیں کرنا، تو یہ چیز ظاہر ہے کہ مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے حل انہوں نے نکالے کہ کاروبار بھی چلتا رہے اور چھٹی بھی ہو جائے۔ انہوں نے اس طرح کے حل نکالے۔ ہمارے ہاں جو واقعہ سنایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ دریا کے کنارے رہتے تھے، تو مچھلیاں پکڑنا بھی ظاہر ہے ایک روزگار کا طریقہ تھا، تو مچھلیاں پکڑنے کی پابندی ہو جاتی تھی ہفتے والے دن اور سبت والے دن۔ تو اب وہ کیا کرتے کہ دریا کے کنارے پر بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے اور پانی بہتا ہوا آتا تو مچھلیاں اس میں گر جاتی، تو اتوار والے دن جا کر، جو بھی سبت سے اگلا دن ہوتا تھا، سبت کے بارے میں بھی ہمارے مسلمان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ہاں تو ہفتہ ہے، سیٹرڈے جس کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں جمعہ ہی تھا۔ تو انہوں نے سبت کے معاملے میں 2 کام خراب کیے، ایک تو اس کی پیروی پوری نہیں کرتے تھے، دوسرا یہ کہ دن بھی تبدیل کر دیا، جمعے کے بجائے ہفتہ کر دیا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت اہل کتاب یعنی یہود جو ہیں وہ ہفتے ہی کا دن جمعے کی طرح ہماری طرح مانتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ مچھلیاں جب آ جاتی ہیں، اب آگے چل کر قرآن بھی بیان کرے گا کہ سبت والے دن جو مچھلیاں تھیں وہ سر اٹھائے ہوئے زیادہ نظر آتی تھیں، یعنی عام دنوں میں مچھلیاں کم نظر آ رہی ہیں لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھیں۔
تو اب یہ کیا ہوتا کہ ان کا دل للچاتا ہوگا کہ آج مچھلیاں زیادہ آئی ہیں تو زیادہ پکڑی جائیں گی، کل پتہ نہیں آنی اتنی کہ نہیں آنی. تو اب وہ گڑھے کھود دیتے تاکہ وہ تیرتی ہوئی مچھلیاں آئیں ان نالیوں میں سے اور ان گڑھوں میں گر جائیں. جیسے یہ دریا ہے تو دریا سے آپ نے یہاں ایک نالی سی بنا دی اور آگے گڑھا کھودا ہوا ہے، وہ تیرتی تیرتی آئے گی، اس میں گر جائے گی. تو اس طرح سے مچھلیاں پکڑنے کا کوئی پروگرام انہوں نے بنا لیا. یہ ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے. اصل واقعات لگتا ہے اور بھی ہوں گے، کیونکہ صرف ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو سبت کے معاملے میں حدود سے تجاوز کرتے تھے. تو سزا کے طور پر ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ. بندر بن جانے میں بھی ہمارے ہاں اختلاف ہو گیا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بندر واقعی بن گئے تھے، یعنی ان کی شکل، صورت، جسم سب کچھ بندر بن گیا تھا. اس پہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر وہ بندر بن گئے تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عبرت کیسے رہیں گے؟ دیکھنے والا یہی کہے گا بندر ہے، تو عبرت کیسے ہوگی؟ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بندر بن گئے تھے حرکات کے اعتبار سے. شکلیں انسانوں جیسی تھی لیکن ویسے ہی درختوں پہ چڑھنا، یعنی باقی سارے کام بندروں والے، تو شکل جو تھی وہ انسانوں والی رہی. لیکن یہ ایک بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ حال، ماضی، مستقبل سب کے لیے عبرت بن گئے. یہ کہا گیا کہ دائیں بائیں جتنی قومیں تھیں ان کے لیے عبرت بن گئے. تو اب ایک بستی میں لاہور کے سارے لوگ اللہ معاف کرے بندر بن جائیں تو گجرانوالہ کے لیے اور شیخو پورہ کے لیے اور قصور کے لیے عبرت بن جائے گی کہ دیکھو اللہ نے عذاب پیدا کر دیے. تو اس طرح سے بھی بن سکتی ہے عبرت. ایسا نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باقی قوموں کے لیے بھی مانیں. تو اس لیے بندر بن جانا ہو یا انسان رہتے ہوئے حرکتیں بندروں جیسی ہوں، دونوں کی اختلاف اتنا اہم نہیں ہے. قرآن مجید نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کوئی قرینہ نہیں رکھا کہ ہم کہیں گے کہ یہ بس بندروں جیسی حرکتیں کرتے تھے. ورنہ آنا چاہیے کونوں کا مثلہ قرادۃ، بندروں کی طرح ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوا، بس سیدھا کہا بندر بن جاؤ. خاسئین کا مطلب ہے کہ ذلیل و رسوا، گھاٹا پانے والے، خسارہ پانے والے. تو اس طرح کے بندر. اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، نہ کہ یہ کوئی جزا ہے. اللہ کی سزاؤں کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دو طرح کی ہمارے ہاں آج کل موضوع بھی بنا ہوا ہے، جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ رسولوں کے بغیر عذاب نازل نہیں کرتے. جب کسی قوم پہ عذاب نازل کرنا ہوتا ہے، قوم پہ، تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، اتمام حجت ہوتا ہے، بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. جب مجرم کا جرم ثابت ہو جائے پھر سزا دیتے ہیں. اس وقت پاکستانیوں کا جرم ثابت نہیں ہے، خاص طور سے جن لوگوں پر سیلاب آیا ہے ان کا جرم تو ثابت نہیں ہے. تو جرم جب تک ثابت نہ ہو سزا نہیں دی جا سکتی. اب سورہ مرسلات میں جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں دو وجہ سے دنیا میں آندھی طوفان وغیرہ بھیجتا ہوں. اس کو دو لفظوں میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، عذراً اور نذرا. عذر کے طور پر اور نذر کے طور پر. عذر ہوتا ہے اتمام حجت رسولوں کے زمانے میں، کہ بالکل جرم ثابت ہو گیا، سزا دے دی. اور نذر کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دوبارہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ. تو اب جو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ آگاہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو قرآن مجید تو زیر بحث نہیں لاتا، لیکن وہ ہماری زندگیوں میں عام ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہوتی لیکن ہماری غلطیوں کی سزا ہوتی ہے. غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. غلطیوں کا نتیجہ اللہ کی سزا نہیں ہوتی. مثلا میں نے کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ میں نے دکان کھول لی کپڑے کی اور ایک بند گلی میں دکان کھول لی. اب محلے والے ہی آئیں گے اور کون آئے گا؟ تو دکان چلنے میں مشہور ہوتے ہوتے بڑی دیر لگے گی. تو اب میری غلطی کی سزا مجھے یہ ملے گی کہ دکان کھولتے ہی نہیں چلے گی. لیکن اگر میں کسی بازار میں کھول لوں جہاں لوگ آتے ہی خریداری کے لیے ہیں تو جلدی چل پڑے گی. اب یہ جو عمل ہے یہ میری غلطی کی سزا ہے، نہ کہ خدا کی طرف سے کوئی گناہ کی سزا ہے. تو دنیا میں جتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں اس کی سزا بھی ہمارے نتیجے نکل آتے ہیں. کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تو بے ہوش ہو کے گر پڑوں گا. میں نے بیماری کا علاج صحیح وقت پہ نہیں کیا تو بیماری اور بگڑ جائے گی. میں ساری زندگی تمباکو پیتا رہا تو لنگز جو ہیں وہ گل ہی جائیں گے کسی ٹائم پہ.
تو یہ اس طرح کی غلطیاں ہیں، اس کی سزا بھی ملتی رہتی ہے، وہ ایک نظام قدرت ہے، اس طرح سے چلتا رہتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم نے بارشوں کا انتظام نہیں کیا، میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں، جو LDA وغیرہ کے جو بھی لوگ آتے ہیں میرے پاس، تو ان کو کہتا ہوں کہ بھئی اپنا اللہ تعالیٰ اتنا انتظام کرتے ہیں، ہر سال برسات میں اتنا پانی صاف ستھرا کر کے آپ کو پہنچاتے ہیں، میٹھا کر کے، تم اسے نالیوں کے ذریعے سے، گٹروں کے ذریعے سے، گندے نالوں کے ذریعے سے شہر سے باہر نکال دیتے ہو۔ تو اب پانی تو لاہور کا ختم ہونا ہی، کراچی کا بھی ختم ہونا، تو ان بارشوں کو روکو، زمین میں جائیں۔ ہمارا علامہ اقبال ٹاؤن جب بنا ہے لاہور کا، تب تک یہ اصول تھا کہ ڈونگی گراؤنڈ بنائی جاتی تھی، ڈونگی کا مطلب ہے گہری، وہ بنائی جاتی تھی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن جتنے بنے وہاں بھی ایسے ہی کیا گیا، لیکن اب اتنے بڑے بڑے کالونیاں بن رہی ہیں، جوہر ٹاؤن بنا ہے، کوئی ڈونگی گراؤنڈ نہیں ہے۔ ڈونگی گراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک بلاک کا پانی اس میں آگے گر جاتا تھا، اور وہ ہفتہ 15 دن وہاں سٹور رہتا تھا، زمین جذب کر لیتی تھی، نیچے سے لیول اونچا ہو جاتا تھا۔ تو اب اگر لاہور میں پانی کم ہو رہا ہے تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ تو یہ غلطیاں ہیں جس کی سزا بھی ملتی ہے، یا جس کا نتیجہ نکل آتا ہے برا، تو برے نتائج جو ہیں وہ بھی اس کائنات کا حصہ ہیں۔ تو اب ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارے ساتھ جو سیلاب کا یہ معاملہ ہوا ہے تباہی کا، تو کیا ہم نے غلط کام تو نہیں کر رکھے تھے؟ مثلا جتنی بلڈنگیں گری ہیں وہ دریا کے کنارے تھیں، اور پہاڑی علاقوں کے دریا کا مطلب ہے کہ پانی باہر بھی آ سکتا ہے، اچھل سکتا ہے، تو اللہ نے بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے نالے، وہ اپنے نالوں میں جا کے گھر بنا لیے۔ جیسے اب ہمارا جو راوی ہے اس کے کنارے دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ یعنی مجھے بچپن میں جب لاہور میں ادھر جانا ہوتا تھا کبھی، تو میرا خیال 3-3.5 کلومیٹر پل ہوتا تھا راوی کا، اب وہ میرا خیال آدھا کلومیٹر بھی نہیں۔ تو آپ نے اتنی دونوں طرف سے آبادی اس کی کر کے تو دریا چھوٹا کر دیا ہے۔ اب جب پانی آئے گا تو کہاں جائے گا؟ بازاروں گلیوں میں جائے گا، کیونکہ اس کے پانی کے گزرنے کی جگہ ہے وہ اللہ نے بنا رکھی تھی، آپ نے خراب کر دی۔ تو اب یہ اللہ کی سزا نہیں ہوگی، یہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوگا۔ تو اس طرح سے دیکھنا چاہیے، ہر چیز عذاب نہیں ہوتی، البتہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے، اور بیداری دونوں طرح کی ہوتی ہے، آپ کی غلطیوں پر تنبیہ کرنے کے لیے، آپ کے گناہوں پر تنبیہ کرنے کے لیے، دونوں طرح سے ہوتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو سزا ملی۔ اب ایک تو میں نے بتایا کہ رسولوں کے آنے کے بعد ہوتا، اور دوسرا یہ عذاب 2 قومیں ہیں اللہ نے چن رکھی ہیں، ایک بنی اسماعیل ہیں اور ایک بنی اسرائیل ہے۔ ان دونوں کے اوپر عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون دینونت کے اندر ہیں، کہ جب بھی اچھا کام کریں گے ترقی ملے گی، جب بھی برا گناہ والا کام کریں گے تو سزا ملے گی۔ تو یہاں جو بندر بنا دیا گیا ہے تو یہ اس کا اظہار ہے، ضروری نہیں کہ اس وقت رسول موجود ہو۔ اس کی میں نے پچھلے درس میں شاید مثال دی تھی کہ سعودی عرب نے ٹوٹا پھوٹا دین نافذ کیا تھا شاہ سعود کے زمانے میں، اللہ نے خزانے کھول دیے، واپس لیا، اللہ نے واپس لے لیا۔ تو حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، شاہ فیصل نے پہلی یونیورسٹی اس نے بنائی تھی سعودی عرب کے علاقے میں، تو کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے انعام دینا شروع کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بنی اسماعیل میں سے تھے اور دین کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ آج بھی کریں گے تو ایسا ہی ہوگا، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ اس اصول کو نہیں جانتے۔ تو بہرحال 2 طرح سے عذاب آئے گا، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل پر آج بھی عذاب آ سکتا ہے رسولوں کے نہ ہونے کے باوجود۔ باقی جو قومیں ہیں ان پر عذاب آئے گا جب رسول آئے گا، اتمام حجت ہو جائے گا تب۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی، رسول کسی نہیں آنا، تب اس طرح کا عذاب قیامت تک نہیں آنا۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ میری امت پر عذاب نہیں آئے گا، اسی کو بیان کیا تھا کہ وہ جو عذاب رسولوں والا ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا، لیکن یہ حادثات ہوتے رہیں گے۔ اور حادثات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ موت اس دنیا کا حادثہ نہیں ہے، خدا نے اس کائنات کو موت ہی کے لیے تخلیق کیا ہے، اصل زندگی بعد میں ملنی ہے۔ تو یہ اگر مثلا ہم سب نے مر جانا ہے، تو اگر وہ سیلاب سے مر جائیں، زلزلے سے مر جائیں تو، اور طبعی طور پہ مر جائیں تو کوئی فرق نہیں ہے، خدا کے نظام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا اتنے لوگ مر گئے، 1000 لوگ، 1,00,000 لوگ، وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ ہم موت کو ایک تکلیف اور بری چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن نظام کائنات، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے سورہ ملک میں،
کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں نے زندگی اور موت دونوں بنائے، خدا کی تخلیق ہے۔ تو اس میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ موت مسئلہ نہیں ہے، ہاں تکلیف، سفرنگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک مسئلہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم سفرنگ کے پہلو سے دیکھتے ہیں، لیکن سفرنگ کا انعام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جتنی مصیبتیں ہم سہتے ہیں اس کا انعام ملے گا اگر ہم نے ایمان کے ساتھ اس کو سہ لیا تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے، تم یہ جانتے ہو لوگوں کو جنہوں نے سبت کے معاملے میں کوتاہی کی، حدود سے تجاوز کیا، تو میں نے ان کو سزا دی اور بندر بنا دیا، اور یوں میں نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا دائیں بائیں قوموں کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کن کے لیے، دائیں بائیں لوگوں کے لیے بنا دیا، لیکن اگلے جملے سے میں واضح ہوتا ہے وہ موعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا۔ نکال کن کے لیے بنایا؟ جو متقین نہیں ہے۔ آپ سے آپ واضح ہو جائے گا، عربی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی ہم جملے اس طرح سے بعض اوقات لکھتے ہیں کہ ایک جملہ بول کر دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے خود بخود سننے والا واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے عبرت کا نشان بنا دیا دائیں بائیں قوموں کے لیے، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ مطلب کیا؟ کہ جو متقین ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں اور اس طرح کی حرکت نہ کریں، اور عبرت بنا دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں، برے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو اب یہ پہلا واقعہ ہے، اس کی فوراً اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ تو اب دونوں باتیں ان کی غلط ثابت ہو رہی ہیں کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، بتا دیا کہ میں نے بندر بنا دیا تھا تمہیں، اب کیسے کہہ سکتے ہو کہ کچھ نہیں کہوں گا؟ اور دوسرا یہ بتا دیا کہ جو سبت کی خلاف ورزی کر رہے تھے وہ متقین نہیں تھے۔ دیکھیے کس طرح سے کلام کے اندر یہ ہم اپنے آپس میں جب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو بڑی جلدی سے ان باتوں کو پک کرتے ہیں، لیکن جب قرآن میں آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکال رہے ہو۔ مثلا یہ جملہ اگر بولا جائے کہ بھائی میں تو بڑی نماز پڑھتا ہوں ٹائم پہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں اللہ معاف کرے کوئی شیخی بگاڑ رہا ہوں، اور سننے والا کہے گا اچھا یہ مجھے سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، لازماً نکالتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے عبرت بنا دیا ہے کچھ لوگوں کے لیے اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے عبرت ہے جو تم میں سے متقی نہیں ہیں، اور جو تم میں سے متقی ہیں ان کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر کہ وہ اپنی تقوی پر قائم رہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ جان لیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ لازمی مطلب نکلتے ہیں، اس کو میں مقتضیات کا لفظ بولتا ہوں اس کے لیے، کہ جو کرالریز نکل رہی ہوتی ہیں کسی بھی بات کی وہ لازماً مانی جائیں گی، وگرنہ کلام اپنے معنی ادا نہیں کرتا۔ مثلا میں آپ کے گھر جاؤں تو کہتا رہوں پیاس لگی ہے، آپ پانی نہ پلائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرے کلام کا مدعا نہیں سمجھا۔ تو کلام کا مدعا بعض اوقات لفظوں میں نہیں ہوتا، کبھی نہیں، اکثر جگہوں پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی لفظوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں بڑی گرمی لگ رہی ہے اور آپ منہ بند کر کے بیٹھے اور پنکھا ہی نہ چلائیں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے اس اظہار کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو کلام کے جو میننگ اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات وہی پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ پیش نظر ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ تمہارے لیے عبرت بنا دیا میں نے، جو تمہارے اندر سے غیر متقی لوگ ہیں، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت۔ اب اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں جتنے بھی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان کا یہ دوہرا کردار ہوتا ہے۔ سیلاب آیا ہے ہمارے ہاں تو اس کے بھی دونوں ہی کردار ہیں کہ جو غلطیاں کرنے والے ہیں وہ متنبہ ہو جائیں کہ ان کا یہی انجام ہوگا، بے ایمانیاں کر لو، ڈیم نہ بناؤ، پیسے کھا جاؤ، غلط جگہوں پہ گھر بناؤ، غلط جگہوں پہ ہوٹل بناؤ، یہی انجام ہوگا۔ اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے نصیحت ہے کہ ہم اچھے رہ گئے، آئندہ بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں موجود رہیں گی۔ آگے دیکھیے کہ قوم کے اندر جب دین کے ساتھ تعلق ختم ہوتا ہے، خدا خوفی جب ختم ہوتی ہے تو کہاں تک نتائج پہنچتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں ہیلے جو ہیں بعض گروہوں کے ہاں بہت پائے جاتے ہیں، ہم بھی ہیلے اختیار کرنے میں بہت زبردست قوم ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آگے دیکھیے کہ جب قوم کے اندر دین کے ساتھ کھیلنا، ہیلے کرنا عام ہو جائے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے۔
تو میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ ہماری امت میں بھی ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں. ہیلوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قانون کی ظاہری شکل تو پوری کر دیں لیکن اس کی روح کے خلاف عمل کریں. مثلاً ہمارے ہاں ایک ہیلا کسی نے بتایا، عربوں کے بعض امیر لوگوں کے بارے میں قوم پہ تبصرہ کرنا اچھا نہیں ہوتا، کسی فرد کا معاملہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ دینی ہے تو اب وہ ارب پتی آدمی ہے تو اس کی کوئی 5 کلو سونا زکوٰۃ بن رہی ہے. تو 5 کلو سونا بالٹی میں ڈالا جائے گا باہر کسی فقیر کو دینے کے لیے جس کو زکوٰۃ دینی ہے. اس کے اوپر گندم ڈال دی جائے گی، وہ سارا زیور چھپ جائے گا اس کے نیچے، اور باہر کھڑے کسی فقیر کو وہ بالٹی پکڑا دی جائے گی، لو جی زکوٰۃ لے لو. جب وہ بالٹی پکڑ کے بڑھیا چلی جائے گی یا بوڑھا ہوگا جو بھی، تو اگلا ان کا بیٹا کھڑا ہوگا، اماں جی یہ بالٹی گندم کتنے کی بیچنی ہے؟ وہ سمجھے گی بالٹی بھری ہوئی گندم کی ہے، 50 روپے کی ہوگی، 100 روپے کی ہوگی. تو وہ کئی پتر جنہیں دینے دے دو، چلو 500 روپے لے لیں جی. بالٹی 500 روپے کی خریدی اور گھر آ گئے، زکوٰۃ ادا ہو گئی، ظاہری طور پر ادا ہو گئی کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دی، فقیر نے آگے بیچ دی آپ کو، آپ خرید کر واپس لے آئے. لیکن بڑھیا نے گندم بیچی تھی، سونا نہیں بیچا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیلے اس طرح کے، جیسے وہ ہیلا کر رہے تھے ویسے ہمارے ہاں بھی ہیلے موجود ہیں کہ آپ سبت کے دن شکار تو نہیں کر رہے مچھلی کا، لیکن گھڑے میں اکٹھی کر لی آپ نے، وہی کام کیا. تو اس طرح کی جب ذہنیت بن جاتی ہے تو ہم ظاہری قانون پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر کی جو حقیقتیں ہیں وہ فراموش ہو جاتی ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں اب دیکھیے کہ نماز میں کیا فوکس کیا ہوگا، آپ کے پاؤں کا فاصلہ کتنا ہو، آپ کے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے ہوں، آپ نے ہاتھ کتنے اٹھانے ہیں، ایسے کر کے لگے ہونے چاہیے یا ایسے ہونے چاہیے یا کیسے، تقویٰ ہو نہ ہو، خدا خوفی ہو نہ ہو، آپ کی نماز ہو گئی. چنانچہ دین کا جب یہ حصہ اوپر آ جاتا ہے تو اصل دین ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ نمازی آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا بے ایمانی کر رہا ہوگا، نمازی آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا جھوٹ بول رہا ہوگا، نمازی آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا بے ایمانیاں کر رہا ہوگا. یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دین اصل میں رہا ہی نہیں، دین ظاہری چیزوں کا نام ہے. چنانچہ آپ نے نماز پڑھ لی 5 وقت کی، آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، آپ نے زندگی میں اللہ نے توفیق دی تو حج بھی کرا ہے، عمرہ بھی کرا ہے، تو آپ جنتی ہیں. خاص ساری زندگی جھوٹ بول بول کے کمایا ہو، یہ بن جاتا ہے ذہن. اب دیکھیے اس ذہن کو کارنامہ ہے، حضرت موسیٰ موجود ہے، حضرت موسیٰ بیچ میں موجود ہیں، اور دیکھیے ہو کیا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یاد کرو اس واقعے کو بھی، یا اس سے بھی نصیحت پکڑو، جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. حکم دیکھیے کتنا سادہ ہے، گائے ذبح کرو. قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، گائے کیوں ذبح کریں. ہوا یہ تھا کہ ایک قتل کر لیا تھا، کوئی قتل ہو گیا تھا، قاتل پکڑا نہیں جا رہا تھا، تو ان کی شریعت میں یہ طریقہ تھا کہ گائے ذبح کر کے کچھ گواہی دی جائے گی، اللہ کے حضور قربانی کر کے اس گائے پہ ہاتھ رکھ کر، ویسے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس گائے پر ہاتھ دھو کر گواہی دیں گے کہ جی میں نے نہیں کیا یا میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، یہ 2 گواہیاں دیں گے، لیکن جانور ذبح کر کے قربان کر کے پھر ایسا ہوگا. تو اب حضرت موسیٰ نے اس مقصد کے لیے انہیں کہا کہ گائے ذبح کرو. تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہے، اللہ کے رسول، جن کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ وہ فرعون سے نکال کر یہاں لائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. آگے حضرت موسیٰ بھی بڑے صبر والے ہیں، کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی اللہ کے معاملے میں کوئی اس طرح کا کام کروں جہالت والا، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. تو جب انہوں نے یہ جواب سنا تو کہا پھر ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے ہے کیا چیز، کس کو کہتے ہیں، کون سی گائے ہو.
قال حضرت موسیٰ نے جواب دیا انہو یقول انہا بکرۃ لا فارض ولا بکر. حضرت موسیٰ نے آگے سے کہا کہ یہ گائے وہ ہے کہ نہ بوڑھی ہے نہ بہت ہی چھوٹی عمر کی ہے. اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہے. حکم کیا ہے؟ ایک گائے ذبح کر دو. کوئی سی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر سکتے تھے، لیکن وہ حکم کو ماننا نہیں چاہ رہے. ماننا نہیں چاہ رہے، جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ذرا بتائیے جی گائے کون سی ہو. ٹال مٹول کرنی ہو آدمی تو ایسا ہی کرتا نہیں. وہ اگر کسی بچے کو کہیں اس کا دل نہ چاہ رہا ہو سودا لانے کو، وہ دکانیں بند ہو گئی ہوں گے جی، وہ یہ ہوگا جی وہ ہوگا. تو یہ بہانے ہوتے ہیں. ٹھیک وہی بہانے آپ کو یہاں نظر آئیں گے کہ اللہ کے رسول کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، بہانے بن رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی وہ گائے ہے کہ جو نہ بہت بڑی عمر کی ہے نہ بہت چھوٹی عمر کی ہے، درمیانی ہے. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. اب دیکھیں ایک جملہ، یہ سادہ جملہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر دو. اس طرح کی مین میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ چھوڑو اس کو. جو حکم دیا جا رہا ہے کر دو. گائے ذبح کرنے کو کہا، گائے پتہ ہے تمہیں کس کو کہتے ہیں، ذبح کر دو. لیکن ظاہر ہے کہ دل نہیں چاہ رہا معاملہ کرنے کو. آگے چل کر واضح ہوگا کہ دل کیوں نہیں چاہ رہا ہے، وہ بھی واضح ہو جائے گا. لیکن اس وقت یہ ہے کہ بس وہ بہانے بنا رہے ہیں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. اب اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، آپ جانور پکڑیں ذبح کر دیں. تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے، اپنے لفظوں میں بتا دے کہ گائے کا رنگ کیا ہو، بھوری ہو، سفید ہو، کس رنگ کی ہو. قال حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول انہا بکرۃ صفراء. حضرت موسیٰ نے آگے سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنہرے رنگ کی گائے ہو. اب گائے میں یہ ہوتا ہے رنگ سنہرا، یعنی براؤن رنگ کا ایک شیڈ ہے جو گولڈن شیڈ دیتا ہے، چمکتا ہے. فاقع لونھا، یہ بالکل خالص رنگ ہو. اب اللہ تعالیٰ بھی آ گئے اپنے کہ بھئی زرد رنگ کی ہو، خالص زرد رنگ کی ہو، برائٹ بالکل. تسر الناظرین، ایسا برائٹ کہ دیکھنے والوں کو مزہ آ جائے. کیا بات ہے، گائے ہوئے تو ایسی ہو. تو اب پہلی بات ہونا یہ چاہیے تھا کہ گائے پکڑیں اور ذبح کر ڈالیں، لیکن انہوں نے ٹال مٹول کے لیے سوالات کرنے شروع کر دیے. سوالات کرتے کرتے پہلے پوچھا کہ گائے کون سی ہو جی، پھر اللہ نے بتا دیا عمر. بس ٹھیک تھا، یہ کافی بات تھی کہ بھئی درمیانی عمر کی ایک اچھی صحت مند گائے ذبح کر دیں. لیکن اس پر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. اگلا سوال داغ دیا. اگلا سوال یہ داغ دیا کہ رنگ کیسا ہو. اب ابھی بھی بات تسلی نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پھر اپنی درخواست پیش کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ گائے کیسی ہو. اب گائے تو ہمارے اوپر کچھ واضح نہیں رہی، کون سی گائے کریں. آپ نے رنگ بھی بتا دیا، عمر بھی بتا دی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی پن پوائنٹ کر دیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی کرنی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ حکم سادہ ہے، اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرنی ہے بس. لیکن اب یہ ذہن کیا ہے، اس کو دیکھیے. ہمارے یہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز آپ کے لیے قیام مشکل کر دیں گے کہ کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، کیسے. ایک ہے شریعت کے مطالبات، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے خود ڈالی ہوئی ہیں کہ کہاں کیسے ہاتھ رکھنے ہیں، کیسے پاؤں رکھنے ہیں، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ان کا رخ کتنا ہونا چاہیے. اگر آپ اس کی تفصیلات جو علماء نے خود اپنی طرف سے بیان کی ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. قیام کرنا ہے. قرآن نے کہہ دیا قوموا للہ قانتین. بس ہم نے ہاتھ باندھ دیے، کھڑے ہو گئے. اب ہاتھ باندھنے کا ایک نبی کا اسوہ ہے، اپنا لیا، کافی. اب وہ مین میخ نکالنے کہاں ہونا چاہیے، نہر پہ ہونا چاہیے، ناف کے اوپر ہونا چاہیے، ناف سے نیچے ہونا چاہیے، وہ ساری بحثیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارا یہی ذہن ہے کہ ہم یا تو بالکل فقہی تعینات میں جانا چاہتے ہیں کہ ایک ایک چیز ڈیٹیل میں ہو جائے، یا ہم ٹال مٹول کرنا چاہتے ہیں. تو دین یا ظاہری شکل میں ہو جاتا ہے تب کام خراب ہوتا ہے،
یا ٹال مٹول میں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں بتائیں گائے جو ہے وہ ہمارے اوپر مشتبہ ہوگی۔ یہاں البکر استعمال ہوا ہے، بکرا استعمال نہیں ہوا، یعنی بہت ساری گائیاں پیش نظر ہیں۔ اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کس گائے کو کرنا ہے، وہ والی کرنی ہے، وہ جو محمد دین کے گھر میں ہے وہ کرنی ہے، یا صلاح الدین کے گھر میں وہ کرنی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ گائیاں بہت ساری ہمارے سامنے ہیں لیکن مشتبہ ہو گیا۔ اور اگر آپ یہ بیان کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم پتہ چل جائے گا ہمیں کہ کیا کام کرنا ہے۔ اِنَّا انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ۔ تو اب ہمیں یہ متعین کر دیں کہ کون سی گائے ہے۔ جب یہ متعین ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم کر سکیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے وہ ہو کہ جو تابع داری میں ڈال کر زمین کی کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، نہ وہ کنویں کا رہٹ چلاتی ہو، فصلوں کو پانی دینے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہو، مسلمتن بے عیب ہو، کوئی نقص نہ ہو اس کے اندر، لا شیۃ فیہا رنگ بھی ایک ہی ہو، اس میں کوئی دھبا نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گائے پن پوائنٹ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہیں رکھا ہے بات کو، لیکن اب بالکل واضح کر دیا۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہتے ہیں ہاں اب آپ نے صحیح بات کہی ہے، اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب یہاں سے حق کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حق اس بات کو کہتے ہیں جو سارے اشتباہ کو دور کرتے ہیں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ کے معنی اس طرح کی آیتوں سے سمجھے جاتے ہیں، تو یہ اس کی اچھی مثال ہے۔ فَذَبَحُوهَا بِمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، چنانچہ انہوں نے ذبح کر ہی دیا حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ جو ذہن ہے کہ ہمیں ٹال مٹول کرنی ہے یا تعینات میں چلے جانا، تعینات کا مطلب کہ ہر چیز کو بالکل اسپیسیفائی کر دیا جائے، بالکل ہر پہلو سے کہ یہ چیز نہ ہو، یہ چیز نہ ہو، یہ چیز نہ ہو، تو یہ ظاہری دین کا ظاہریت میں پھنس جانا ہے یا ٹال مٹول ہے۔ دونوں جذبے آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ اب یہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں قانون یہ تھا کہ جب کوئی قتل ہو جائے اور قاتل نہ مل رہا ہو تو لوگوں کو بلایا جاتا تھا، ایک جانور ذبح کر لیا جاتا تھا، اور جانور ذبح کر کے اس کے ساتھ ہاتھ میں پکڑ کے یا اس کا خون ہاتھ میں لگا کے یا اس کا گوشت ہاتھ میں پکڑ کے، کوئی اب اللہ کے نام ذبح کر دیا ہے تو ایک اہمیت ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے کر کے تو گواہی دی جاتی تھی کہ میں یہ جو جانور، جیسے ہم قرآن پکڑ کے کرتے ہیں ویسے ہی قربان کردہ جانور کو پکڑ کے گواہی دی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں اس کے لیے قسم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن گواہی بھی کافی ہے۔ تو اب یہ انہوں نے جو میں بتایا تھا کہ ایک ٹال مٹول کا ذہن ہے، ایک فقہ میں پھنس جانے کا ذہن ہے کہ ہر چیز کی تفصیل کر دی جائے۔ اب وہ کر کیوں رہے تھے یہ سارا کام، یہ تفصیلات میں کیوں جا رہے تھے کہ رنگ بھی بتا دیں، عمر بھی بتا دیں، اس کا یہ بھی بتا دیں کہ کس طرح کی ہو، کام نہ کرتی ہو، یہ نہ کرتی ہو۔ تو اس میں پیچھے یہ تھا کہ وہ جو قتل کر بیٹھے ہوئے تھے اس کو چھپانا چاہ رہے تھے، اور چھپانا چاہ رہے تھے کہ جو حد نافذ ہونی ہے، سزا جو نافذ ہونی ہے وہ نہ ہو، یہ وہ چاہ رہے تھے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک خاتون فاطمہ نامی چوری کر کے آئی، تو سارے چاہ رہے تھے کہ چوری کی سزا نہ ملے کیونکہ ذرا معزز گھرانے کی تھی یا کچھ ایسا تھا۔ تو اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر ایسا کرے گی تو میں سزا دوں گا۔ تو اب وہی چیز لگتا ہے کہ یہاں پر بھی ہے، کچھ اس طرح کی چیز، لازم نہیں ہے کہ اس طرح کا کیس ہو، اس طرح کی چیز کہ وہ قتل جس نے کر دیا ہوا تھا یا جو قتل ہو گیا تھا اس کی سزا نہیں نافذ ہونے دینا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ سزا نافذ ہو۔ تو اب یہ کیوں چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، اور اس واقعے کو یہاں کیوں بیان کیا ہے کہ یہود کو یہ بتانے کے لیے کہ تم اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے بچ نہیں پائے تھے، کبھی بھی میں نے تمہیں اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے معاف نہیں کیا۔ تو اب دیکھیے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور پھر تم اس کا اعتراف کرنے سے چھپ رہے تھے، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، وہ تو کر ہی نہیں سکتا جی، میں نے نہیں کیا۔
تم اس میں بحث کر رہے تھے. ادعا جو ہے وہ ہمارے ہاں ترجمہ زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانا کہ اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا. یہ یہاں ایسا نہیں ہے. یہ اس کا نتیجہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نکل سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ تھا کہ اپنے آپ کو چھپا لینا، اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرنا. جی میں نے نہیں کیا، جی نہیں وہ تو کر ہی نہیں سکتا، جی میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، اس طرح کی بات ہے. تو فرمایا کہ جب تم نے قتل کر لیا اور تم اس کے بارے میں ایک دوسرے سے دفاعی طور پر اپنی باتیں، اپنا جرم چھپا رہے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جبکہ اللہ تعالیٰ جو تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. کس کا جرم ظاہر کرنا چاہتے تھے؟ انبیاء کی اولاد کا، بنی اسرائیل کا، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا جو تم چھپا رہے تھے، اور تم اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اس موقع پر پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا تھا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس آدمی کو مارو جو قتل ہو گیا. مقتول کو اس گائے کا گوشت لے کر مارا جائے. تو اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ گوشت کا ٹکڑا مارا گیا، چونکہ اللہ کے رسول موجود ہیں، معجزات کا پورا سامان موجود ہے اور پیچھے ہم اتنے معجزات دیکھ آئے ہیں موسیٰ کے، تو جیسے ہی مارا گیا تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ مردے کو زندہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جس طرح عصا سے دریا پھاڑ دیا، جس طرح عصا سے جوؤں کا عذاب آ گیا، جس طرح خون کا عذاب آ گیا، اسی طرح اس گائے کے گوشت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ سارے معجزات میں طریقہ یہ ہے کہ نبی کی نسبت سے آتے ہیں، نبی کی نسبت سے. ویسے کوئی معجزہ ہو جائے تو کون پہچانے گا اس کو؟ ساری کائنات ہی معجزہ ہے. انسانی بچے کی ولادت معجزہ ہے، کسی جانور کا انڈے میں چوزے کا بن جانا معجزہ ہے دیکھا جائے تو. لیکن کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے زمانے میں ظاہر کرتے ہیں، تو وہ رسولوں کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ رسول کے زمانے میں خود بخود کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. یا رسول کا عصا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، یا جیسے یہاں گائے کا گوشت استعمال ہو گیا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے سے معجزات کرتے ہیں تاکہ اس رسول کا صحیح ہونا، سچا ہونا بھی ثابت ہوتا چلا جائے. تب حضرت موسیٰ کے زمانے میں گائے کا گوشت مردے کو مارنے سے وہ مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا، ظاہر اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموت، اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا قیامت والے دن. کوئی مشکل نہیں ہوگی. سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکے جانے سے سارے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں اس طرح سے دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. تاکلون کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عقل کو استعمال دین میں نہیں کرنا چاہیے، عقل کا کوئی کردار نہیں ہے دین کے سمجھنے میں. تو اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال کرو. البتہ عقل کے معنی ڈیفرنٹ ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. ایک عقل ہوتی ہے جس کو ریشنلزم کہتے ہیں. ریشنلزم اور عقل یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. فلسفہ کیا کرتا ہے کہ کچھ تصورات خود تخلیق کرتا ہے، اس کو عقل کہنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ عقل وہ بنیادی ہمارا فطرت کا علم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، جس کی روشنی میں ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں ایک حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد سال 2 سال کے اندر ہماری زبان سیکھ لیتا. کوئی گرامر نہیں پڑھتا، کوئی ڈکشنری نہیں دیکھتا، کسی لفظ کا مطلب نہیں پوچھتا ہم سے، سیکھ لیتا ہے نا. معجزہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی وہ ہمارے ہاں پیدا ہو جائے تو پنجابی سیکھ لے گا،
اردو سیکھ لے گا، انگلستان میں پیدا ہو جائے تو انگریزی سیکھ لے گا، اسپین پہ پیدا ہو جائے تو اسپینش سیکھ لے گا۔ کس طرح سے؟ کبھی گرامر پوچھتا ہے، کبھی ڈکشنری کھول کے دیکھتا ہے کہ اماں جان نے پانی کا لفظ بولا ہے تو کیا معنی ہے۔ تو ہم کتنا بڑا کام کرتے ہیں اس چھوٹی سی عمر میں کہ لفظوں، آوازوں کو لفظ سمجھتے ہیں اور ان کو چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اماں نے پانی بولا ہے بار بار اس کے لیے، تو یہ پانی ہے۔ بچہ کس عمر کا ہے؟ 6 مہینے کا، سال کا، وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہوتا ہے کہ ماں کی آواز یا باپ کی آواز سن سن کر آوازوں کے ساتھ معنی جوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، اور یہ 1.5-2 سال کی عمر میں وہ کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ عقل ہے، وہ عقل کو استعمال کر رہا ہے۔ کس کو استعمال کر رہا ہے؟ عقل کو، جو اللہ نے اس کو پیدائشی طور پر دی ہے۔ اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ زبان جیسی مشکل ترین چیز سیکھ لیتا ہے۔ اور اب یہ تحقیقات بتاتی ہیں کہ ایک بچہ ایک ہی وقت میں 9 زبانیں سیکھ سکتا ہے۔ اتنی زیادہ عقل ہوتی ہے اس کے پاس۔ بڑے ہو کر کم ہو جاتی ہے عقل، لیکن بچپن میں عقل زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک ٹائم میں 9 زبانیں، یعنی اگر اس کو ماحول دے دیا جائے کہ 2 گھنٹے اردو سیکھنی ہے، 2 گھنٹے عربی سیکھنی ہے، 2 گھنٹے فارسی سیکھنی ہے، اور ہمارے گھروں میں جن کے ہاں اردو، انگریزی اور پنجابی بولی جاتی ہے، وہ دیکھ لیں بچے تینوں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو اردو بولنے والوں کے ساتھ اردو بولیں گے، پنجابی بولنے والوں کے ساتھ پنجابی بولیں گے، انگریزی بولنے والوں کے ساتھ انگریزی بولیں گے۔ جن گھروں میں 3 ہیں، جن میں 2 ہیں، 2 بولی جا رہی ہیں۔ یعنی پاکستان میں یہ عام ہے کہ ایک لوکل زبان ہوتی ہے ہماری، پنجابی، سندھی، گجراتی، اور ایک ہماری اردو ہوتی ہے۔ 2 زبانیں تو ہر بچہ پاکستان میں سیکھ رہا ہے، اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو یہ عقل کا استعمال ہے کہ جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے فطری طور پر، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ساری دنیا ایسے ہی سمجھتے ہیں، چیزیں گر کر ٹوٹ جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہ عقل ہے جو جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ فلسفے کا ریشنل، فلسفے کی ریشنلزم وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ تو جو انسان جس عقل کو دے کر پیدا کیے گئے ہیں، تو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہوں تاکہ تم سمجھو۔ اب یہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تو اس کا نتیجہ بیان کر دیا جو اس وقت انشاءاللہ اگلی دفعہ سمجھیں گے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ان کے دل جو تھے وہ تمہارے سخت ہو گئے۔ تو شریعت کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے جو اہل کتاب نے کیا ہے، تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ صرف اہل کتاب کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ